مومن ہار جاتا ہے. کیوں؟ منافق شاطر دجال اور مکار ہوتا ہے، وہ اللہ پر بھی جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا، اس لیے وہ جیت جاتا ہے. اور مومن بھولا بھالا سادہ ہوتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے. تو مستدل دونوں کا ایک ہی تھا. قرآن پیش کر رہے تھے. اب مفتی مامون صاحب رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے. مفتی مامون صاحب تھے. پھر ہم نے تو جو کہ صرف سیاست کے میدان میں دیکھا نا، ہر وقت سمجھتے ہیں ان کا کمال کیا کمال سیاست تھا. بھائی ٹھیک ہے، سیاست بھی ان کا کمال تھا، لیکن اس سے بڑھ کے ان کے کمال میں فقاہت بھی تھی. فتاویٰ مفتی مامون 10 جلدوں میں موجود ہے. ان کے کمال کے اندر تفسیر بھی تھی. تفسیر مفتی مامون 3 جلدوں میں موجود ہے. ان کے کمال میں عربی ادب بھی تھا. اتنے بڑے شاعر تھے کہ جب 1953 کی تحریک ختم نبوت میں یہ ملتان جیل میں تھے، غالباً ملتان جیل میں تھے یا شرمیہ والی جیل میں تھے. اس جیل میں انہوں نے قصیدہ لکھا. یعنی جیل کا جو درد ہوتا ہے نا، ساتھیوں کا درد ہوتا ہے کہ جیل میں ہمارے اوپر یہ تکالیف ہے، یہ مصائب ہے، یہ مصائب ہے. انہوں نے وہ قصیدہ عربی زبان میں لکھا. یعنی ایسے شاعر بھی تھے اور پھر عربی شاعر. ہمارے ہاں تو اردو اشعار بھی لکھنا مشکل ہو جاتے ہیں، جا کے عربی اشعار لکھیں. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ عربی اشعار قصیدہ لکھ رہے ہیں. تو مفتی مامون صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہترین مفسر بھی تھے، بہترین محدث بھی تھے، بہترین فقیہ بھی تھے، اور اپنے زمانے کے مایدان مدرس بھی تھے. مدرس ایسے تھے کہ جب قاسم علوم میں پڑھاتے تو جب یہ جو کہ دن کو سفر ہوتے سیاست وغیرہ کے حوالے سے، اور اس کو دن میں یہ ختم نبوت کی تحریکی بھی عروج پہ تھی، تو حضرت تشریف لاتے. بس وہ جیسے حضرت آتے جو بھی وقت ہوتا بس دارالحدیث کی گھنٹی بج جاتی. دورہ کے طلباء جمع ہو جاتے، بخاری شریف پڑھاتے، ترمذی پڑھاتے. تو طلباء کہتے ہیں ہم حیران ہو جاتے. ہم اشکال لکھ کر بیٹھے ہوتے تھے، ہمارا حدیث پر یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے، کچھ حاشیے سے، کوئی پہلے سطور سے، کچھ شروع سے. لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ایسی ہوتی تھی، وہ تقریر سننے کے بعد کوئی اشکال بچتا ہی نہیں تھا. ایسی جامع تقریر ہوا کرتی تھی. اور طلباء بھی پھر آج ہمارے زمانے جیسے تو نہیں ہے. وہ اس زمانے کے طلباء بھی ماشاءاللہ وہ جو ہے علوم کے اندر ماہر روز راشد طلباء. میں وہ عرض یہ کر رہا تھا. اب مفتی صاحب رحمۃ اللہ مناظر بھی تھے. مفتی صاحب کھڑے ہو کر مفتی صاحب فرمانے لگے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو آیت پیش کی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی میں آپ کو اصول عرض کرنے لگا ہوں کہ بندے کو اصولی جواب بھی ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ کسی موقع پہ بندہ اصولی جواب بھی دے سکے. فرمانے کہ یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے یا میں نے پیش کی ہے، یہ جو آیت ہے، یہ آیت مجھ پر اتری ہے؟ مجھ پر تو نہیں اتری. مرزا ناصر صاحب آپ پر اتری ہے یا آپ کے دادے پر اتری ہے؟ کہنے ہی نہیں اتری. اچھا بھٹو صاحب پر بھی نہیں اتری، کسی جج پر بھی نہیں اتری. یہ آیت کس پر اتری ہے؟ یہ آیت اتری ہے خاتم الانبیاء آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جس شخصیت پر اس آیت کا نزول ہوا ہے، اس آیت کی تفسیر میں اپنی طرف سے بھی نہیں کروں گا، آپ بھی اپنی طرف سے نہیں کرو گے. اس آیت کی تفسیر ہم اس ذات سے پوچھیں گے جس ذات پر اس آیت کا نزول ہوا ہے. اور یاد رکھیے ایسا اصول ہے جو فرقوں کے لیے سد باب کی حیثیت رکھتا ہے، فرقوں کا دروازہ بند کر دیتا ہے. فرمایا اس کی شرح میں نہیں کروں گا اپنی طرف سے، آپ بھی نہیں کرو گے. اس آیت کی شرح ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، یا رسول اللہ یہ آیت جو آپ پر اتری ہے، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اور تفسیر قرآن کا جو پہلا اصول ہے وہ تفسیر قرآن پہ قرآن، اور دوسرا اصول تفسیر قرآن پہ حدیث ہے. تو فرمانے لگے کہ پھر اس آیت کی تفسیر میں نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ خاتم کا معنی مہر لگانا، میں مرزا قادیانی پر مہر لگاؤں گا، قادیان میں 14ویں صدی کا کالا نبی بن کے آئے گا، یہ معنی ہے؟ یہ معنی ہے میں آخری نبی ہوں. اب آپ اس پہ تھوڑا دیر حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں. ایک حدیث نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کئی حدیثیں پڑھ کے سنائی. اور ظاہر ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 210 حدیثیں موجود ہیں ختم نبوت پر، 210 احادیث. تو آپ نے کئی حدیثیں پڑھ دی کہ دیکھیں یہ ساری حدیثیں بتا رہی ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی مہر نہیں ہے، خاتم النبیین کا معنی لا نبی بعدی ہے. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ لا نبی بعدی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب میں نے اتنی حدیثیں پڑھ دی نا، اب میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، صرف زیادہ نہیں، ایک حدیث پیش کر دو، ایک حدیث، صحیح چھوڑو، ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ضعیف تک پیش کر دو، جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ میں مہرے لگانے والا ہوں
جس پہ میں مہر لگاؤں گا وہ نبی بن کے آئے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر وہ معتبر ہے جو ہم نے پیش کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں، یا وہ معتبر ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے بھرے مجمع میں یہ چیلنج دیا نا، اب جو ہے فبوہت الذی کفر، اب اس وقت کوئی جواب نہیں تھا، اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا کہ اب کیا جواب دیتا۔ اب انہیں آپ اندازہ فرمائیں کہ دیکھیں باطل کا استدلال دیکھیں، طرز دیکھیں۔ اب ظاہر ہے ایسے موقع پہ وہ آیت پیش کرے، ہم قیدانی کو 2 گالیاں نکال دیں، جواب بن جائے گا؟ یہ جواب تو نہیں بننا، یہ تو علمی مجلس ہے، عوامی مجلس تھوڑی ہے۔ اس لیے علماء طلباء کے لیے ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے، ہمارا ان عناوین پہ، ان عنوانات پہ مطالعہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے اکابر کو پڑھیں، ہمارے حضرات سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اس طرح کی مجالس ہیں وہ اٹینڈ کریں، ان میں شریک ہوں، یہ سمجھے بھائی اس عنوان پہ دلائل کیا ہے، یا ان کے جو شبہات، ان کے جوابات کیا ہے۔ تو یہ یعنی آسان سی بات ہے کہ تفسیر آپ وہ کریں جو تفسیر حدیث میں موجود ہے، جو تفسیر صحابہ نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، وہ معتبر ہوگی۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو آدمی آیا قرآن کی جو تفسیر کرتا چلا جائے وہ معتبر ہو جائے، یہ ایسے تو نہیں ہے۔ میں وہ ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں طلباء کو کہ ہے تو لطیفہ سر، ایک آدمی تھا تو اس کی جو ہے یعنی والد فوت ہو گیا، اب پیچھے ایک بیٹا تھا اور ایک والدہ بچے، بیٹا اور والدہ۔ اب ماں اور بیٹے کی جھگڑا چلا وراثت کے حوالے سے۔ اب شرعی مسئلہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر مرنے والا جو متوفی ہے، چھوڑنے والا، وہ اولاد چھوڑ کر جائے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اولاد نہ چھوڑ کر جائے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اب ماں کہہ رہی تھی بھائی مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، تو ماں اور بیٹے کا جھگڑا چلا، تو ماں نے کہا ایسا کرتے ہیں میں جا کر کسی عالم سے بات کرتی ہوں کہ وہ ہمارا یہ فیصلہ قرآن حدیث کی روشنی میں کر دیں کس کو کتنا ملتا ہے۔ یہ ماں پہلے چلی گئی کسی بکاؤ مولوی کے پاس، ہر طرح کے ہر زمانے میں ہر طرح کا مال مل جاتا ہے نا، بکاؤ مال بھی مل جاتا ہے، بکاؤ مولوی بھی، اور جا کر کہا کہ ہمارا یہ جھگڑا چل رہا ہے تو آپ اس کا کچھ تصفیہ کر دیں، تو اگر آپ کچھ کر دیں گے، کچھ میرے لیے راستہ نکال دو گے تو میں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کے اندر دے دوں گی۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ قرآن لے کر گیا، تفسیر لکھی ہوئی تھی، تفسیر لکھنے کے بعد تقریر کے لیے لے کر گیا، تو علامہ اقبال نے فرمایا ٹھیک ہے رکھ دیں میں تقریر لکھ لوں گا۔ تب وہ چلا گیا، وہ 2 دن 3 دن بعد واپس آیا، تو حضرت فرمایا ابھی تک نہیں ہوئی، چند دن بعد پھر آیا، حضرت فرمانے لگے، اس نے پوچھا میری کتاب پر تقریر ہوگی تفسیر پر؟ حضرت فرمانے لگے کہ تقریر تو نہیں ہوئی، البتہ آپ کی تفسیر سے مجھے فائدہ بہت ہوا ہے۔ اب یہ بندہ بہت خوش ہو گیا، بھائی میری تعریف کرنے لگے، تو اس نے پوچھا حضرت کیا فائدہ ہوا؟ حضرت فرمانے لگے کہ فائدہ یہ ہوا، میں آج تک یہ سمجھتا تھا کہ تاریخ کے اندر ایک مظلوم ترین شخصیت گزری ہے، وہ کون تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے آج یہ بھی پتہ چل گیا آپ کی تفسیر لکھنے کے بعد، امام حسین سے بڑا مظلوم وہ قرآن کریم ہے۔ جو بھی بیوقوف اٹھتا ہے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا، اصول تفسیر نہیں آتے، اصول حدیث نہیں آتے، تفسیر کے حصول کے لیے جو 17 علوم پہ مہارت ہونی ضروری ہے، ان 17 علوم میں خاک بھی نہیں آتی، وہ قلم اٹھاتے تفسیر لکھ دیتے، یہ پوری تفسیر لکھی ہے۔ اب یہ دیکھیں تو اس طرح کے لوگ جو ہیں قرآن پہ ہاتھ صاف کرنے والے، حدیثوں پہ ہاتھ صاف کرنے والے، تو جو جس کا جو فن ہوتا ہے وہ شروع کر دیتے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے بھائی صاحب پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں گیٹنی، بس آپ کل بیٹے کو لے میں آپ کا ایسا مسئلہ حل کر دوں گا نا، آپ یاد رکھیں گے۔ اگلے دن ماں نے بیٹے کہا کہ چلتے فلاں مولانا کے پاس جو ہے نا اس سے جا کر مسئلہ حل کروا لیتے ہیں، اسے پوچھ لیتے ہیں وراثت کیسے تقسیم ہونی ہے، چلیں گے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے بیٹا آپ کا جو مسئلہ حل کرنا ہے قرآن سے کرنا ہے، حدیث سے کرنا ہے، صحابہ سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو بیٹے نے کہا حضرت قرآن سے ہونا چاہیے، قرآن ماخذ ہے، بنیاد ہے، اصل تو وہی قرآن ہی ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں قرآن سے حل کر دیتا ہوں۔ اگر قرآن سے حل کرنا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب مرنے والا مر جائے تو جتنا بھی مال ہوگا وہ ماں کا ہوتا ہے، بیٹے کا کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا کا سارا مال ماں کو ملے گا، بیٹے کو کچھ نہیں ملنا۔ بیٹا حیران پریشان ہو گیا کہ اچھا خاصا حصہ مل رہا تھا تو اس سے بھی معروف کرو۔ تو کہنے کہ مولانا یہ کون سی آیت میں یہ بات لکھی ہے؟
اس نے کہا کہ آخری پارے کی آخری 10 اردو آپ یاد ہوں گی؟ کہنے لگے جی وہ تو مجھے یاد ہے. سورۃ تبت یدا آتی ہے، پڑھو تبت یدا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ما اغنی عنہ مالہ، جو باپ مال چھوڑ کر جائے، وما کا سب، وہ سارا کا سارا ماں کا ہو جاتا ہے. قرآن کہتے ہیں اعاذنا اللہ نقل کفر نباشت. اب آپ بتائیں قرآن پر بھی تو تفسیر شرح کرنے میں ایسے شرح کرتے ہیں. ایسا نہیں وہ ایک آدمی باجماعت نماز نہیں پڑھتا تھا، پوچھا بھائی باجماعت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے قرآن نے منع کیا. قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا، نماز تنہا پڑھنی ہے، میں تنہا پڑھوں گا. نماز کیا پڑھنی ہے؟ تنہا پڑھنی ہے، تنہا پڑھوں گا. حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سوادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معالم العرفان کی تفسیر ہے، مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے. ان کے بیٹے ہیں حاجی فیاض خان صاحب. ان کی کتاب ہے حاصل مطالعہ، بڑی زبردست کتاب ہے. انہوں نے اس پہ ایک لطیفہ لکھی. فرماتے ہیں کہ میں گکھڑ منڈی گجرانوالہ مسجد میں امامت کراتا تھا. تو عصر کی نماز ہوئی، نماز پڑھ کے میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے شہروں کی مسجد میں ہوتا ہے، نمازی آ رہے ہوتے ہیں اس طرح، تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو اس طرح ایک بندہ آیا، اس نے آ کر میرے سامنے نماز پڑھی. نماز کیسے عجیب پڑھی. نماز کے اندر سجدہ ایسے کیا جیسے بندہ ڈنڈ نکالتا ہے، ورزش کرتا ہے. وہ سجدہ اس کا وہ 1.5 صف پر محیط ہو گیا، جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے نا، اس طرح سجدہ کیا. بندہ ہمارا پرانا نمازی تھا، اکثر باجماعت نماز بھی پڑھا کرتا تھا، دکاندار تھا. مجھے بڑا تعجب ہوا یار اس کو اچانک کیا ہو گیا، یہ تو اللہ نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں. میں اس کی نماز بغور دیکھتا رہا. انہیں 4 رکعت پوری کی. میں نے اس کو بلایا، جب میرے پاس آئے میں نے کہا اللہ کے بندے تو نے نماز سے مذاق کیے، تو پتہ نہیں مسلمان بھی رہا ہے، یہ کیسے نماز پڑھی آپ نے؟ تو میں نے کیا غصہ ہونا تھا، وہ تو مجھ پہ غصہ ہو گیا. کہتے مولوی صاحب ہم نے بڑے عرصے تک آپ کی باتیں مانی ہیں. ہم پہلے سنتے تھے کہ مولوی دین چھپاتے ہیں، مولوی نبی کی حدیثیں بیان نہیں کرتے. مجھے رات کے مطالعے نے بتا دیا کہ واقعتاً آپ لوگ حدیثیں چھپانے والے ہو. آپ نہ خود حدیثوں پر عمل کرتے ہو، نہ ہمیں عمل کرنے دیتے ہو. حاجی فیاض صاحب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یار ہم نے کون سی حدیث چھپائی ہے جس پہ نہ خود عمل کیا نہ ان کو عمل کرنے دیے. کہتے جی میں رات بخاری سے ان کا مطالعہ کر رہا تھا. ان کا مطالعہ بھی بخاری سے باہر نہیں ہوتا نا، غیر مقلدین کی بات کر رہا ہوں. ان کا مطالعہ بھی بخاری سے باہر نہیں ہوتا ہے، ان کا مطالعہ صرف بخاری کے ترجمے ہی ہوتا ہے. تو میں نے بخاری کا مطالعہ کیا، اس میں کتاب الصلاۃ نماز کے باب کے تحت ایک حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لائے. حدیث یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، اور تم نے آج تک امت کو نہیں بتایا کہ لمبا سجدہ کرتے ہیں. چھوٹا سا سجدہ کر کے اٹھ کے آ جاتے ہو، لمبا سجدہ کرتے تھے. آپ حضرت فرماتے ہیں اب میں ہنستا کہ روتا کیا کرتا کہ اس بیوقوف کو یہ بات بھی سمجھ نہیں ہے کہ لمبا سجدہ سے معنی کیا مراد ہے. لمبا سجدہ کرے تو یہ مراد ہے کہ آپ نماز سے مذاق اڑاؤ، ڈنڈ نکالو اور سجدہ کر کے چلے جاؤ. ایک ہے سجدے کی کیفیت، ایک ہے کیفیت. بات تو کیفیت کی ہو رہی ہے. کیفیت اتنی ہوتی تھی، ہم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، آپ کی پوری رات گزر جاتی. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم پڑھتے ہوئے. یہ تھا لمبا سجدہ. آپ جو ہے نا 9 دفعہ 11 دفعہ 13 دفعہ 15 دفعہ تسبیحات پڑھتے، اللہم اغفر لی ذنبی، دو کا اہتمام فرما. یہ مراد ہے نہ یہ کہ آپ نماز کا مذاق اڑاؤ. اب دیکھیں جب خود تحقیق کا مرض شروع ہوتا ہے نا، پھر ایسی تحقیقیں شروع ہو جاتی ہے. یہ خود تحقیق ہو رہی ہے نا، خود تحقیق ہو رہی ہے. جب خود تحقیق ہوئی پھر ایسی ہوئی. تو اس طرح یعنی بات یہاں سے چلی کہ جتنے بھی باطل ہیں ان کا استدلال قرآن سے ہوتا ہے. وہ قرآن کریم کی آیات پیش کرتے ہیں. اب قرآن کریم کی ان آیات کا جواب یہ ہماری علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم ان آیات کے جوابات سمجھیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھائیں، ان کو بیان کریں. تو میں نے وہ جو ایک آیت پیش کی کہ جو قیدانی پیش کرتے ہیں، ایک قیدانی پیش کی نا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ دیکھیں منعم علیہم جو جماعت یافتہ یعنی انعام یافتہ جماعتیں وہ 4 ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اب قیدانی جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں؟ بھائی بندہ شہید کے راستے پہ چلے، شہید ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے.
صدیق کے راستے پہ چلے صدیق بن جاتا ہے، صالح کے راستے پہ چلے صالح بن جاتا ہے. تو نبی کے راستے پر چلے نبی کیوں نہیں بنتا؟ یہ مسلمان کہتے ہیں یہ نبی کے راستے پر چلنے سے پتہ نبی نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا ایک تو تحقیقی جواب ہے، ایک الزامی جواب ہے. الزامی جواب ہے کہ اگر اس آیت کا یہی معنی ہے جو آپ سمجھے ہو، پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں قرآن کریم کی دوسری آیت اٹھائیے، سورۃ النحل 14 پارے کی. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بارے میں فرمایا کہ وَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، وَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ، اے شہد کی مکھی اپنے رب کے راستوں پر چل. اے شہد کی مکھی اپنے رب کے، تو کیا رب کے راستوں پر چلنے سے وہ رب بن جائے گی؟ رب کے راستوں پر چلنے سے کوئی رب بن جائے گی؟ نہیں بن سکتی. اس طرح نبی کے راستے پہ چلنے پر بھی نبی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت وہ درجہ کسبی نہیں ہے، نبوت درجہ وہبی ہے. یا اس کو آپ ہمارے زمانے میں یوں سمجھو، نبوت کا تعلق الیکشن سے نہیں سلیکشن سے ہے. نبوت کا تعلق کس سے؟ الیکشن سے نہیں ہے کہ چند لوگ منتخب کر لیں، بلکہ سلیکشن سے. اللہ جس کو سلیکٹ فرمائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کریں گے اس کو نبی بنا دیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ الیکشن سے ہوگا. اس کو الیکشن سلیکشن مجھے واقعہ یاد آیا. امیر سید شریعت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے ایک بڑا تقریر فرمائی. قید ہو گئے، قیدانی نے پرچہ کرایا، وہ انگریز نے جو نا قید کر لیا اور چلے گیا. تو کسی نے مرید نے پوچھا حضرت ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ تقریر کرتے ہو قیدانیوں کے خلاف اور تکلیف ہوتی ہے کس کو؟ انگریز کو. آپ کی تقریر کس کے خلاف ہے؟ قیدانیوں کے خلاف ہے. اور تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ انگریز کو ہو رہی ہے. حضرت فرمانے لگے بات یہ ہے کہ دیکھیں اصولی بات ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ خود بنتا نہیں ہے، نبی بنایا جاتا ہے. نبی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر، جس کو کہتے ہیں پیغام بر، پیغام بر، پیغام لانے والا. رسول، رسول کا معنی نمائندہ ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے. نبی خود نہیں بنتا، وہ بنایا جاتا ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہوتا ہے. اور جو نبی کو بناتا ہے نا، اگر نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو تکلیف وہ بنانے والا پہنچاتا ہے. اگر نبی کو وہ گالی دے تو اس کا دفاع بنانے والا کرتا ہے. مثال کے طور پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ تانے دیتے تو دفاع کون کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے. مشرکین مکہ نے کہا نا یہ شاعر ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دفاع کر رہے ہیں، وما هو بقول شاعر، نہیں نہیں یہ شاعر نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ساحر ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ساحر بھی نہیں ہے. مطلب مشرکین مکہ تکلیف پہنچاتے نبوت کو، دفاع کون کرتا؟ اللہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا. فرمایا کہ میں قیدانیوں کے خلاف تقریر کرتا ہوں اور تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ انگریز کو ہوتی ہے. کیوں؟ نبی بنایا جو انگریز نے. بھئی ان کو تکلیف تو ہونی چاہیے، ان کا حق بنتے، ذمہ داری بنتی ہے. جو نبی بنا کر بھیجتا ہے اس کو تکلیف تو ہونی چاہیے نا. جب نبی اللہ نے بنایا تو جب اس نبی کے خلاف امام الانبیاء کے خلاف مشرکین مکہ نے زبان چلائی، اللہ رب العزت نے فوراً دفاع کیا. اس طرح جب بنایا ہی انگریز نے ہے، جب انگریز نے نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم اس کے خلاف گفتگو کریں گے. انگریز کو تکلیف تو ہونی ہے، اور واقعی انگریز کو تکلیف ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے. تو اس طرح یہ ختم اب مسئلہ ہے نبوت کا، ختم نبوت کا ایک اجماعی مسئلہ ہے. آپ آخری نبی ہے، اس پر قرآن کریم کی کئی آیات موجود ہیں. قرآن کریم کی آپ قرآن کی شروع کریں نا ابتدا سے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ پہلی آیت ہی گویا پہلے صفحے کی آیت ہی بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون بما انزل الیک. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو وحیوں کی بات کی ہے، ایک اس وحی کی جو آپ پر نازل ہوئی اور ایک اس وحی کی جو آپ سے پہلے پر نازل ہوئی. اگر آپ کے بعد بھی کوئی وحی آنی ہوتی تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر آیت یوں ہوتی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وسینزل بعدک، وسینزل بعدک. پھر یوں الفاظ کا اضافہ بھی ہوتا. یہ اضافہ نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی وہی ہے جو آپ کی طرف آئی ہے اور وہی وہ ہے جو آپ سے پہلے کی طرف آئی ہے. لہذا اسی وہی پر ایمان لایا جائے گا جو آپ سے پہلے کتابیں دی گئی یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. میں انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے نا 10 منٹ ہے یہ ختم نبوت میں جلدی دلیلیں پیش کر رہا ہوں. دیکھیں دوسری آیت میں نے جو خطبے میں پڑھی تھی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ آیت ختم نبوت کی دلیل کیسے سو سمجھیں.
یہ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مثلا ختم نبوت کا جلسہ ہے نا، اور اس میں 10 خطیب آئے ہیں بیان کرنے کے لیے، 10 کے 10 میں آ کر اکثر نے آ کر ایک ہی آیت پڑھی ہے، کون سی؟ ما کان محمد ابا احد۔ میں اتنے تخصص کے طلباء میں بھی یہی بات سمجھا رہا تھا، میں نے کہا یار ایسا نہیں کیا کریں کہ ایک ہی آیت کو جس کو سارے بیان کر رہے ہیں، مشہور کر رہے ہیں، آپ اسی کو پڑھتے ہیں۔ بھائی جب ختم نبوت پہ آپ کہہ رہے ہیں 100 آیات ہیں اور سارے کے سارے پڑھ کتنی رہے ہیں؟ ایک آیت پڑھ رہے ہیں۔ بھائی جب 100 آیات ہیں تو وہ 100 آیات امت کے سامنے پیش بھی تو کرنی چاہیے نا۔ ایک ہی آیت لوگوں کو یاد ہوتی ہے، باقی آیتوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم بار بار اور آیات پڑھیں گے تو لوگوں کا ذہن بنے گا یہ آیت بھی ہے، یہ آیت بھی ہے، یہ آیت بھی ہے۔ اب اس آیت کو سمجھو، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ آیت ختم نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ یہ 9واں پارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 33-34۔ دیکھیں اس آیت کا پس منظر سمجھیں۔ اس آیت کی میں وہ تفسیر کرنے لگا ہوں جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھی ہے، اس کو عام فہم انداز میں۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ نے دعا مانگی، اس سے پچھلی آیات میں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو پھر آپ کیا کر دیجئے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کے بارے نازل فرمائیے۔ یہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ واقعتاً محمد الرسول اللہ ہے، ہم تو محمد بن عبداللہ سمجھتے ہیں، واقعتاً محمد الرسول اللہ ہے، تو پھر فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کے بارے نازل فرمائیے۔ اب تاریخ کہتی ہے، سیرت کہتی ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کے بارے نازل ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ جب پتھروں کے بارے نہیں برسی تو ذہن میں سوال ابھر سکتا تھا کہ پھر تو وہ سچے ہوئے، پھر تو وہ کیا ہو گئے؟ سچے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں جواب دیا، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول اللہ ان کے کرتوت، ان کا شرک، آپ کی نافرمانی، یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ ان پہ عذاب آ جاتا، لیکن ان پہ عذاب آیا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سنت اللہ اور عادت اللہ یہ ہے۔ سنت یہ ہے کہ میں جب بھی کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہوں تو سب سے پہلے نبی کو دائرہ نبوت سے نکالتا ہوں، جب نبی دائرہ نبوت چھوڑتا ہے پھر میں اس قوم پہ عذاب برساتا ہوں۔ اس کی کئی مثالیں، نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، پہلے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ کیا کریں، کشتی بنائیں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بنائیں، ایمان والوں کو سوار کریں، دائرہ نبوت سے نکل جائیں۔ جب دائرہ نبوت سے نکلے پھر قوم پر کیا بھیج دیا؟ عذاب بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا، کیا فرمایا؟ یا لوط فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اے لوط یہ جو مومنین ہیں، یہ جو ایمان والے ہیں، ان کو ساتھ لے لو، دائرہ نبوت سے نکل جاؤ، دائرہ نبوت چھوڑ دو، نکل جاؤ، دائرہ نبوت سے آپ نکلیں گے میں پیچھے عذاب بھیج دوں گا۔ تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پہ عذاب بھیجتے ہیں نبی کو دائرہ نبوت سے نکالتے ہیں، نبی دائرہ نبوت سے نکلتا ہے پھر اللہ قوم پہ عذاب لاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، مشرکین مکہ نے دعا تو یہ مانگی کہ یا اللہ اگر نبی سچا ہے ہمارے اوپر عذاب آ جائے، لیکن عذاب آیا نہیں، کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے عذاب اس لیے نہیں آیا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ موجود ہیں اور آپ کا دائرہ نبوت ایسا ہے جو لامحدود ہے، آپ کا دائرہ نبوت ایسا ہے جو لازماں ہے، آپ کا دائرہ نبوت ایسا ہے جو لامکان ہے۔ پہلے نبی آتے دائرہ نبوت محدود ہوتا، ہم دائرہ نبوت سے نکالتے، وہ نکل جاتا، پیچھے جگہ بچ جاتی، مکان بچ جاتا، زمان بچ جاتا، ہم اس میں اس امت پہ عذاب نازل کر دیتے۔ لیکن آپ نبی نہیں ہیں، آپ صرف نبی نہیں، آپ نبی الانبیاء بھی ہیں، آپ صرف نبی نہیں، آپ امام الانبیاء بھی ہیں،
آپ صرف نبی نہیں، آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، آپ صرف نبی نہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، آپ کا دائرہ نبوت لامحدود بھی ہے، لا زمان بھی ہے، لا مکان بھی ہے، آپ دائرہ نبوت سے نکل نہیں سکتے۔ جب آپ دائرہ نبوت سے نکل نہیں سکتے، ان پہ عذاب بھی نہیں آ سکتا۔ ان پہ عذاب نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے، ان پہ عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے آپ کا دائرہ نبوت لامحدود ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ موجود ہیں، جب آپ موجود ہیں ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر یہاں میں ایک اور نقطہ عرض کروں، ممکن ہے سوال ہو سکتا تھا کہ یا نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے ان پہ عذاب نہیں آئے، آپ مدینہ میں آ گئے اب تو عذاب آ جاتا۔ فرمایا نہیں، جس طرح آپ مکہ کے نبی ہیں، آپ مدینہ کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو چھوڑ پہ آپ معراج پہ تشریف لے گئے، اب تو عذاب آ جاتا، اب تو آپ زمین پہ نہیں ہیں، معراج پہ ہیں۔ فرمایا نہیں، اب بھی عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ جس طرح آپ فرش کے نبی ہیں، آپ عرش کے نبی ہیں۔ اب سے ایک اور سوال ہو سکتا تھا، آپ نے عمر مبارک کے 63 سال پورے کیے، آپ عالم دنیا چھوڑ کے عالم برزخ، عالم قبر، عالم آخرت میں چلے جاتے ہیں، اب تو عذاب آ جاتا۔ فرمایا نہیں نہیں، اب بھی عذاب نہیں آنا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیوں؟ جس طرح آپ اس عالم دنیا کے نبی ہیں، عالم برزخ، عالم آخرت کے بھی نبی ہیں، جتنے عالم ہیں ان تمام عالموں میں آپ کی نبوت کا سکہ رواں و دواں ہے۔ جس طرح الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، آپ کافۃ للناس، میں رب الناس ہوں، آپ کافۃ للناس ہیں، میں جہان والوں کا رب ہوں، آپ جہان والوں کے نبی ہیں۔ جس طرح کائنات کے ذرے ذرے میں میری ربوبیت ہے، اسی طرح کائنات کے ذرے ذرے میں آپ کی نبوت اور ختم نبوت ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے، میری خدائی سے باہر نہیں نکل سکتا، اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ آپ کی نبوت اور ختم نبوت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ نہ کوئی زمانہ نکل سکتا ہے، نہ کوئی مکان نکل سکتا ہے، نہ کوئی عالم نکل سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہہ تو رہے ہیں عذاب آ جائے، عذاب نہیں آیا، اس کی وجہ ان کا حق پہ ہونا نہیں، اس کی وجہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کا موجود ہونا ہے۔ اور آپ کا دائرہ نبوت ختم ہی نہیں ہونا۔ جب آپ کا دائرہ نبوت ختم نہیں ہونا تو آپ کی امت نے قیامت کی صبح تک اجتماعی عذاب سے محفوظ و معمول رہنا ہے۔ تو یہ دلیل ہے، یہ آیت دلیل ہے امت کا اجتماعی عذاب سے محفوظ رہنا، امت پہ اجتماعی عذاب کا نہ آنا۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت کا تا صبح قیامت اجتماعی عذاب سے معمول و محفوظ رہنا یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کی بھی دلیل ہے۔ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے اور حیات النبی کی بھی دلیل ہے۔ حیات النبی کی بھی دلیل خود بخود اس میں سمجھ آ جائے گی کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ موجود ہیں۔ آپ موجود تب بنتے ہیں جب آپ قبر میں زندہ ہو۔ جب آپ کی قبر کی زندگی نہیں مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو الغرض یہ آیت بھی دلیل ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ آخری آیت دیکھ لیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ بداعین، اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آفتاب نبوت پڑھیں۔ حضرت کیا تشبیہات کے ذریعے آپ کی نبوت، ختم نبوت اور آپ کے کمالات کو بیان کیے۔ میں اس کے خلاصہ کا ایک ہی بات اس میں عرض کرتا ہوں بس۔ دیکھیں اس آیت میں بھی فرمایا گیا، آپ آخر اس آیت میں ختم نبوت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ وسراج منیرا، نبوت کو تشبیہ دی ہے سورج کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ کیسے دی ہے؟ سورج کے ساتھ، آفتاب کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آپ علماء ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب تشبیہ دی جاتی ہے اس میں بنیادی طور پہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک مشبہ، ایک مشبہ بھی، ایک وجہ تشبیہ۔ مشبہ تشبیہ دینے والا جو تشبیہ دی جا رہی ہے، مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وجہ تشبیہ جو وجہ ہے۔ مثال طور پہ آپ گھر میں جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، ابنی کل قمر، میرا بیٹا چاند کی طرح ہے۔ اب کیا مانا چاند کی طرح؟ آپ کا بیٹا بن گیا مشبہ اور چاند بن گیا مشبہ بھی، اور وجہ تشبیہ کیا ہوگی؟ خوبصورتی۔ مطلب میرا بیٹا چاند کی طرح کا معنی یہ ہے کہ جس طرح چاند کے اندر خوبصورتی ہے میرے بیٹے کے اندر بھی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ ایک اور مثال چلتی ہے، زید الاسد، زید شیر کی طرح ہے،
وصف و بہادری کے اندر. اب اس آیت میں نبوت کو تشبیہ دی ہے سورج کے ساتھ. نبی علیہ السلام مشبہ ہے، سورج مشبہ بھی ہی ہے. وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اس میں وجہ تشبیہ کیا بیان کی جا رہی ہے؟ تو وجہ تشبیہ یہ ہے، کئی وجوہ تشبیہ ہے، کئی وجوہ ہیں. ان میں سے ایک وجہ تشبیہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں سورج کے نکلنے سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے. سورج کے نکلنے سے پہلے کیا ہے؟ رات ہے. اور یوں سمجھے رات جب شروع ہے، رات کا ایسا وقت جب چاند بھی نہیں ہے، ستارے بھی نہیں ہیں، رات بالکل اندھیرا ہے. پھر اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ ستارے آتے ہیں اور لگاتار ستارے آتے ہیں. پھر ان ستاروں کے بعد چاند آتا ہے. تو اسی طرح کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کفر اور شرک اندھیرا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کئی ستارے بھیجے انبیاء کی شکل میں. جس طرح رات اندھیری ہوتی ہے، اس رات کو کچھ روشن کرنے کے لیے کئی ستارے بھیجے جاتے ہیں. اس طرح دنیا میں اندھیرا تھا، کفر اور شرک کا اندھیرا. اس کفر اور ظلمت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء بھیجے. ایک نہیں، 1,24,000 انبیاء آئے. ان انبیاء کے آنے سے، لیکن وہ انبیاء آئے لیکن کوئی آنے والا نبی، کوئی ایک وقت کا نبی ہوتا، ایک زمانے کا نبی ہوتا، ایک جگہ کا نبی ہوتا. جس طرح یہ جو ستارے ہیں، کسی ستارے کی روشنی ایک جگہ کی روشنی ہوتی ہے. ستارے کی روشنی پوری کائنات میں نہیں ہوتی، اس کی ایک روشنی خاص جگہ کی ہوتی ہے. جس طرح ان انبیاء میں سے کسی نبی کی روشنی، نبی کی نبوت، نبی کا دائرہ، نبی کا سکہ ایک خاص مقام تک تھا، خاص وقت تک تھا، محدود تھا. اسی طرح ان انبیاء اور ستاروں کو بھی یہی تھا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ستارے ختم، چاند ختم، اس وقت سورج نکلتا ہے. جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد اب نہ کسی ستارے کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی چاند کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی مصنوعی لائٹ کی ضرورت رہتی ہے. اسی طرح جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مختلف ستارے تھے، مختلف چاند تھے، وہ آئے. ان کے بعد سراج منیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی. آپ کون ہیں؟ سراج منیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ سورج کے ساتھ آپ آئے ہیں. آپ جب آئے، آپ جب طلوع ہوئے، آپ کا سورج یعنی نبوت کا سورج جب طلوع ہوا، اس نبوت کے سورج طلوع ہونے کے بعد اب نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی ضرورت ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کی ضرورت ہے، نہ ابراہیم و ادریس کے صحیفوں کی ضرورت ہے. کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب سورج طلوع ہو چکا. جس طرح سورج طلوع ہو جاتا ہے، طلوع ہونے کے بعد کسی ستارے اور چاند کی ضرورت نہیں رہتی. اسی طرح آمنہ کے لال کا جب سورج طلوع ہوا، آمنہ کے لال کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک کسی نبی کی نبوت کی، کسی نبی کی نبوت کی تعلیمات کی ادب اپنی جگہ، تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ محفوظ ہے، نہ ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے. جس طرح سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد مصنوعی لائٹ کام نہیں کرتی، مصنوعی لائٹ چلتی نہیں ہے. اس طرح اگر سورج نکلنے کے بعد اب اگر کوئی مصنوعی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی کانا دجال وہ لائٹ لے کر، نبوت کی لائٹ لے کر پھرتا رہے، وہ ایسا ہی ہے جیسا یہاں آپ کے پھول بنگے میں کوئی آدمی دن کے سورج کی روشنی میں موبائل کی لائٹ جلا کر پھر رہا ہو. لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے، ارے سورج کے ہوتے ہوئے اس لائٹ کی کیا ضرورت ہے. اس طرح فرمایا وسراجا منیرا، یا رسول اللہ آپ نبوت کے آفتاب ہیں، آپ نبوت کے مہتاب ہیں، آپ نبوت کے سورج ہیں. آپ کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد کسی نہ پہلے انبیاء کی نبوت کی ضرورت ہے، نہ کسی مصنوعی لائٹ اور نبوت کی ضرورت رہتی. بس اب آپ ہی آپ ہیں. اب سارے جہان بھی آپ کے، سارے زمان بھی آپ کے، سارے مکان بھی آپ کے. قیامت تک آپ کی نبوت کا دائرہ چلنا ہے، آپ کی نبوت کے دائرے میں رہنا ہے. کسی اور نبی کی، نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور بات بھی لکھی ہے. قاری تقی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول یہ ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت کیا ہے، سورج کی روشنی سب سے پہلے ان جگہوں پہ پڑتی ہے جو جگہ اونچی ہوا کرتی ہے. ایسے ہوتا ہے نہیں، سورج طلوع ہوتا ہے تو پہلے ہی بار پوری زمین میں کرۂ ارض میں روشنی پھیل جاتی ہے. جو آپ کے پہاڑی کی جگہ ہے، مکانات ہیں، سب سے پہلے روشنی وہاں پڑے گی. اس کے بعد پھر اس طرح
ایسے سے پڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طرح جب آمنہ کی لال کا سورج طلوع ہوا، اس نبوت کا سورج طلوع ہوا، اس سورج کی کرنیں سب سے پہلے کائنات میں اس پہ پڑی جو سب سے بڑا تھا، وہ ابو بکر تھا، پھر اس پہ پڑی، عمر پہ پڑی، عثمان و علی پہ پڑی، عشرہ مبشرہ بالترتیب صحابہ پہ پڑھتی چلی گئی۔ اس طرح چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ سورج کی روشنی پورے جہان میں عام و تام ہو گئی۔ اب اس سورج کی روشنی سے کوئی خود فائدہ نہ اٹھانا چاہے نہ اٹھائے، ورنہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ روشنی میرے اوپر مجھ تک نہیں پہنچ رہی۔ اس لیے کائنات کے اندر سب سے پہلے یعنی وہ لوگ جو آپ کے زیادہ قریب تھے، انہوں نے اس سے کیا اٹھایا؟ فائدہ اٹھایا۔ تو بہرحال یہ وداعی وسراج منیرہ، یہ آیت بھی کیا ہے؟ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس طرح کئی احادیث بھی موجود ہیں اور امت کے اجماع بھی ہے، صحابہ کے فتاوی بھی ہے، آثار بھی ہے، اس پہ مستقل علماء کی کتابیں موجود ہیں۔ بہرحال عقیدہ ختم نبوت بالکل اظہر من الشمس بدیہی ہے۔ تو اس موقع پہ ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے ہم عقیدہ ختم نبوت پہ دلائل کو بھی سمجھیں، عوام کے سامنے دلائل بھی لائیں، اور بطور خاص جو قادیانیوں کے شکوک ہیں، شبہات ہیں، جن آیات سے یا احادیث سے وہ دھوکہ دیتے ہیں، امت کو گمراہ کرتے ہیں، ہم ان کی جوابات بھی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی کچھ وقت ہے سوال جواب کے نشست کا، چونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ہماری یہ سبق سا ہوتا ہے، ہمارا یہ کوئی بیان تقریر نہیں ہوتی۔